أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 7 اکتوبر ہے اور پچھلے سال 7 اکتوبر کو فلسطین کا معرکہ شروع ہوا تھا۔ اس معرکے میں 10,000 کو 50,000 کے قریب مسلمان بچے عورتیں شہید ہو چکے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے ادھر سے لبنان کے اوپر شیلنگ شروع ہے، دوسری طرف یمن پر حملہ انہوں نے کیا ہے 2-1 بار، تیسری طرف ایران پر کیا ہے۔ یہ معرکہ بارڈروں سے آگے جا کر یمن سعودیہ کے بعد آتا ہے، تو بیچ میں سعودیہ آ گیا۔ یہ ٹریپ ہے جس میں پھنسانے کی کوشش ہے، اور ادھر سے پاکستان کو پھنسانے کی کوشش ہے، اور یہ پاکستان کی سرحدوں پر بھی آ گیا۔ سازش بہت گہری ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اگر حرمین پر کوئی حرف آتا ہے تو پاکستان پیچھے تو نہیں ہٹے گا۔ یہ معارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے حساب سے ہونے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ مہدی کے ظہور کی روایتیں اس سے الگ ہیں، جو مسلم شریف کی ہے وہ بعد میں شروع ہوتی ہے۔ مہدی میری نسل سے ہوگا، اس کا نام ولدیت میرے والی ہوگی، کوئی نامور قائد نہیں ہوگا۔ اچانک اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کر کے ایک رات میں اس کی اصلاح کرے گا اور اس کو جہاد کے لیے تیار کر دے گا۔ اچانک اٹھے گا، حرم پاک میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اس کی ناک تھوڑی سی یہاں سے پچکی ہوگی، ماتھا چوڑا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے، سب شاہ بنے ہوئے ہیں۔ ناولدیت کامن ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی نشانی ان کی ہوگی کہ وہ غالب آئیں گے، جہاد کریں گے، عالمی جنگ میں شرکت کریں گے، پوری دنیا کی لڑائی ہوگی اور وہ غالب آئیں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مریں گے اور وہ غالب آئیں گے۔ 7 سال حکومت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس وقت اتنی برکات نازل کرے گا کہ ایک پھل، ایک انار، ایک جماعت کو سیر کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یملأ الارض قسطا کما ملئت جورا، زمین کو عدل سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ عادل حکمران ہوں گے۔ کئی جماعتیں، کئی ملک ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی اپنے دجال کا انتظار کر رہے ہیں، شیعہ اپنے 12ویں امام کا انتظار کر رہے ہیں، سنی اس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اتریں گے تو دمشق میں سفید منارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اتریں گے آسمان سے، ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے جیسے موتی ہوتے ہیں۔ آ کر کے حضرت مہدی کو ملیں گے، نماز کا وقت آئے گا، حضرت مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں گے، یہ آپ کو اللہ نے اعزاز دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایک جہادی کمانڈر بن کر جہاد کریں گے۔ ادھر غزوہ ہند جاری ہوگا، غزوہ ہند جاری ہوگا، ادھر سے مجاہد فتح یاب ہو کر وہ بھی جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپاہی بن جائیں گے۔ اتنے میں شور ہوگا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایم من نبی الا وقد انذر قومہ، ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو ڈرایا ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اب یہ آخری قوم ہے تو لامحالہ اسی میں آئے گا۔
اگر وہ میرے ہوتے ہوئے آیا تو میں سنبھال لوں گا اکیلا ہی، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو پھر آپ لوگوں کو اس کو ڈیل کرنا پڑے گا، اس کا فتنہ بہت گہرا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس نہ آئے اور اس کو پتہ چلے کہ کہیں آیا ہوا ہے تو وہ اس کے پاس مت جائے۔ وہ یہ نہ کہے نہیں میرا ایمان بڑا تکڑا ہے میں نکل جاتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں اس کو، ایسا نہ کرے۔ جس کو پتہ چلے کہ وہ آیا ہوا ہے وہ وہاں نہ جائے، جس کے پاس وہ آ جائے اس کو آزمائے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ثابت قدم رہے۔ اس کے پاس ایک جہنم ہوگی، اس کی جہنم ٹھنڈی ہوگی، اس کی جنت گرم ہوگی۔ جہنم اس کی جنت ہوگی، جنت اس کی جہنم ہوگی۔ آسمان سے کہے گا بادل برسا، بادل برسنا شروع ہو جائے گا، چل پودا نکل کر بڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہے گا مجھے رب مانو۔ جو لوگ مان لیں گے وہ کافر ہو جائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے وہ ناراض ہو کر وہاں سے نکلے گا، اور اس کے ساتھ گھروں سے پیسہ نکل کر اس کے ساتھ چلا جائے گا، جیسے مکھی کی ملکہ کے ساتھ مکھیاں جاتی ہیں۔ یہ لفظ ہے حدیث کے، مکھیاں ساری ملکہ کے ساتھ جاتی، پتہ ہے آپ کو؟ تو جس طرح ملکہ کے ساتھ مکھیاں جاتی ہیں، اس طرح اس کے ساتھ لوگوں کے گھروں سے پیسہ نکل کے چلا جائے گا۔ اس وقت جو پیسہ ہے یہ کمایا آپ نے ہے، اور اس کا کنٹرول کسی اور کے پاس ہے۔ آپ پیسہ لینے جاؤ، بینک والے کہہ جی ایرر آیا ہوا ہے، کمپیوٹر نہیں کھول رہا، آپ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، کنٹرول ان کے پاس ہے۔ اس وقت بھی مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے شعبے وہ کمپیوٹر اور سائنس اور کیمسٹری اور بایو کی ترقی کا مظہر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً اللہ نے اس کو کوئی طاقت دی ہو، ساری زمین پر جائے گا، 4 مقامات پر نہیں جا سکے گا، مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور طور پہاڑ۔ مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، لوگ گھبرا کر باہر جائیں گے، اور وہاں وہ ان کو قابو کر لے گا، اور زیادہ اس کا شکار عورتیں ہوں گی۔ جب وہ فلسطین کے علاقے میں جائے گا تو راستے میں ایران کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے، وہ اس کے فوجی بنیں گے۔ 15 سال کی بات ہے، ایران کے یہودیوں نے جشن منایا تھا کہ ہم 70,000 ہو گئے ہیں، اب ہمارا آقا آنے والا ہے۔ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران کے اصفہان میں رہتے ہیں، وہ ساتھ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر اسلام پیش کریں گے، عیسائیت نہیں۔ کچھ لوگ ان میں مسلمان ہو جائیں گے، جو نہیں ہوں گے حضرت عیسیٰ اور ادھر کے غزوہ ہند کے مجاہد بھی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، یہ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، ان کو تحت تیگ کریں گے، اور جب دجال تک حضرت عیسیٰ کے جسم کی خوشبو پہنچے گی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اس کو قتل کر دیں گے۔ اس وقت شدید مار کا یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے شروع میں صحیح مسلم کی بات کی تھی، وہ حدیث یہ ہے کہ اتنی لڑائی ہوگی یہودیوں کے ساتھ کہ ہر پتھر اور درخت بول بول کر کہے گا تعال یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، مسلمان آگے بڑھ، یہ میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ پتھر بھی بولے گا، درخت بھی بولے گا، غرقد کا درخت نہیں بولے گا، الا الغرقد فانها من شجر فانه من شجر اليهود، غرقد نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ شدید مارکا ہوگا اور ان کو چن چن کر ختم کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب تیرے رب نے فیصلہ کیا، اعلان کیا کہ قیامت تک ان پر اللہ تعالیٰ ایسے بندے بھیجتا رہے گا مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ کیا کہا؟ لَيَبْعَثَنَّ، نون تاکید کا، لام تاکید کا،
ضرور بھیجے گا ان پر، قیامت تک بھیجتا رہے گا ایسے بندے جو ان کو دردناک عذاب دیں گے، شدید عذاب دیں گے۔ بخت نصر نے ان کو مارا، ہٹلر نے مارا، حضرت عمر نے مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا، صلاح الدین ایوبی نے مارا، اور لگتا ہے کہ اب پھر ان کے سروں کی فصل پک گئی ہے اور دنیا آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک خبر آئی تھی، پتہ نہیں سچی کہ نہیں، کہ یو این میں تقریر سب سے زیادہ کس کی سنی گئی؟ شہباز شریف بہت زیادہ خطیب آدمی، اس لیے نہیں، دنیا یہ سننا چاہتی ہے کہ پاکستان کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ فصل پکی ہوئی ہے، کٹائی کا وقت قریب ہے، ظلم بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر اللہ تعالی کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اندھیر تو نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تیاری کیا ہے؟ نمبر ایک، دشمن کا ہر اول دستہ سود اور بے حیائی ہے۔ دشمن اپنے آنے سے پہلے، کسی قوم پر حملہ کرنے سے پہلے اس کو بے غیرت اور بے حیا اور سودی بناتا ہے۔ جب کوئی قوم سودی ہو جاتی ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اب اللہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اب اللہ خود ان کی پٹائی کروانا چاہتا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور جب کوئی قوم بے حیا ہو جاتی ہے، ان میں غیرت نہیں رہتی، تو پھر وہ اپنے پیاروں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی عزتوں کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات یہودیوں سے جنگ کا حصہ ہے کہ ہم مرد بھی ایسا لباس نہ پہنے جو بے حیائی والا ہو، اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو بھی منع کریں وہ ایسا لباس نہ پہنے جو بے حیائی والا ہو۔ یہ یہودیوں سے، کافروں سے جنگ کا حصہ ہے۔ بے حیائی ان کا وار ویپن ہے۔ اسی طرح سود پر قرضے لینا، جس نے 70 لاکھ والی گاڑی 85 لاکھ میں سود پر لی ہوئی ہے، وہ جا سکتا ہے جہاد پر؟ افراد بھی نہیں جا سکتے، جماعتیں بھی نہیں جا سکتی اگر انہوں نے سود پر لیا ہوا ہے، اور ملک بھی نہیں جا سکتا اگر انہوں نے سود پہ قرضے لیے ہوئے ہیں۔ ایسے شخص کو ووٹ نہ دیں جو ملک کو سود کی دلدل میں پھنساتا ہے۔ یہ دشمن کا وار ویپن ہے۔ اگر آپ ووٹ دو گے تو پھر آپ اس میں شریک جرم ہو جاؤ گے۔ پر دو، خود بھی بچو، جہاں رب نے رکھا وہاں رہنے کی کوشش کرو، اسی پہ صبر اور استقامت دکھاؤ۔ جعلی قسم کا سٹیٹس مینٹین کرنا، اور کار ان سے لے لی، کوٹھی بھی ان سے لے لی، اور بڑا بن کے بیٹھ گیا، اپنے گلے میں زنجیر ڈال کے بینک کو پکڑا دیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ سے جنگ ہے۔ خود بھی بچو، اوروں کو بھی بچاؤ، بے حیائی سے بھی بچو، واقعہ کرو، جم جایا کرو، اور یہ نیت کرو کہ میں اپنے آپ کو فٹ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھ سے کام لیا تو میں اس کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ اور جیسے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ ہمارے راستے اور کھولتا جائے گا، پھر اور تیاریاں ہوتی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہجرت نہیں ہے، اب جہاد ہے اور نیت ہے۔ یا تو ہم جہاد میں شریک ہوں گے یا پختہ عزم کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومن یا اپنی باری بھگت جاتا ہے یا انتظار میں ہوتا ہے، اور وہ اپنے عزم کو متزلزل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔